السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قرآن سیکھنے اور سکھانے سے کیا مراد ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے قرآن خود بھی رٹ لیا طوطے کی طرح اور دوسروں کو بھی رٹا دیا طوطے کی طرح، یا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم بھی قرآن کو دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں اور ہم نے سکھایا بھی ہے لوگوں کو، وہ بھی قرآن کو دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن کو دیکھ کے پڑھ بھی لے، اسے حفظ بھی ہو، ساتھ میں وہ اس کو سمجھتا بھی ہو، اس کا ترجمہ بھی جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس بندے کو یا اس شخص کو انگریزی زبان آتی ہے بولنی، اور کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اسے انگریزی کی ایک کتاب رٹی ہوئی ہے، اور کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اسے بولنی بھی آتی ہے اور یہ سمجھتا بھی ہے، تو کون ان میں بہتر ہوگا قرآن سیکھنے اور سکھانے سے متعلق؟ کہ جو لکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، جو اللہ کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے قرآن حکیم میں، ہم ان کو سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ خالی طوطے بن گئے، رمضان میں قرآن شریف ختم کر لیا ہم نے، کسی امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، قرآن پورا کر لیا ہم نے اسے سمجھا بھی؟ وہ جو امام صاحب ہمیں پڑھاتے ہیں، کیا انہوں نے سمجھا اور سمجھ کے پھر ہمیں بتایا ہماری اپنی مادری زبان میں؟ جب تک ہم اسے اپنی مادری زبان میں نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم کسی اور کو کیا سکھا سکتے ہیں؟ آخر کار ہم سب طوطے بن کے رہ جائیں گے۔ جیسے طوطے کو ہم کچھ لفظ رٹا دیتے ہیں اور وہ رٹتا رہتا ہے، لگاتار بولتا ہے، مگر وہ سمجھتا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مگر وہ بولتا رہتا ہے۔ تو ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنا بھی ہے، ساتھ میں سمجھانے کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو سیکھنے اور سکھانے کا مطلب ہے قرآن حکیم کو سمجھیں اور پھر سمجھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔